السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ہر کلام سے اعلیٰ اور ہر شک و شبہ سے بالا، ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ تمام الہامی کتابوں سے بڑھ کر شرف و عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے۔ یہ خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت و حکمت سے لبریز اور حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی ہے۔ اسی میں امت مسلمہ کی زندگی، عزت اور سرفرازی پنہاں ہے۔ اس کے بغیر یہ امت محض ایک جست بے روح ہے کہ جس میں حرکت ہے نہ حرارت، کوئی وزن ہے نہ وقار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں قرآن مجید کے سیکھنے جس میں قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے میں جو فرق ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے واضح فرما دیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو قرآن پڑھتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے نارنگی سنترے کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ بھی لذیذ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہے، اور وہ مومن جو قرآن تو نہیں پڑھتا مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے کھجور کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ تو اچھا ہے
مگر اس میں خوشبو نہیں۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان نازبو کی مانند ہے کہ اس کی خوشبو تو عمدہ ہے مگر ذائقہ کڑوا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن تمے کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ کڑوا اور خبیث ہے اور اس کی بو ناپسندیدہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا مومن خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل کی طرح ہے۔ وہ عند اللہ بھی مقبول ہے اور لوگوں میں بھی اس کی عزت ہے۔ تاہم جو مومن قرآن نہیں پڑھتا مگر قرآن کا عامل ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں اور لوگوں کی نظروں میں اچھا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والے منافق یا فاجر کا ظاہر تو اچھا ہے لیکن باطن گندا اور تاریک ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اور اس کا ظاہر اور باطن دونوں ناپاک ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور آپس میں اسے سیکھیں اور سکھائیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے یعنی ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ واضح ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تفہیم و تدریس کے حلقے قائم کرنا، اس کی تعلیم و تعلم سے وابستہ ہونا، اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و دعوت کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ راتوں کو قیام کرنا اور اس کا آپس میں دور کرنا، یہ سب کام نہایت پسندیدہ اور بڑی فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جن و انس کی فلاح کے لیے قرآن حکیم کا نزول بھی ہے۔ یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اس کی آیات وقت کے ہر مسئلہ اور زمانے کی ہر اجتماعی و انفرادی ضرورت کا تسلی بخش حل لیے ہوئے ہیں۔ اس میں سعادت دارین کے بے مثال اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اسے پڑھنے، سمجھنے اور سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے والوں کو دنیا میں رفعتیں اور آخرت میں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں اور اسے چھوڑ دینے والے ذلت و پستی اور قہر الہی کا نشانہ بنتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آج ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا، ہماری ساکھ کمزور ہو گئی، ہم نے غیر مسلموں کی عادات کو اپنا لیا اور اپنے دین کو بھول گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں اور لوگوں نے اس پر عمل کیا انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوئی اور اللہ کے وعدے کے مطابق وہ آخرت کی نعمتوں کے بھی مستحق قرار پائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قرآن مجید کے ساتھ اس گہرے تعلق ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ ان تمام فیوز و برکات
سے مالا مال تھے، جن کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا گیا ہے کہ اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اسے دین کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اخلاص اور احتساب کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھر جس قدر بندہ کوشش کرتا چلا جاتا ہے اسی قدر اللہ مدد کرتا ہے اور انسان ایسا کام کر جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب سورۃ فاتحہ کا شان نزول بیان کروں گی۔ سورۃ فاتحہ مکی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے شان نزول کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور اس سے ایک ایسا فرشتہ اترا ہے۔ پھر فرمایا، اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ جب آپ بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے۔ سیدنا ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ میں اسی وقت حاضر نہ ہوا بلکہ نماز پڑھ کر گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تم اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں بلائے۔ پھر مجھ سے فرمایا، تیرے مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو اجر و ثواب میں ساری سورتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب آپ نے باہر آنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تم کو ایک سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی اصحاب المثانی یعنی 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس سورہ کریمہ کے پڑھ کر پھونکنے سے یعنی دم سے سانپ وغیرہ کے زہر کا اثر
اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے ایک قبیلہ کے پاس سے کچھ صحابہ کا گزر ہوا۔ قبیلہ والوں نے صحابہ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کیونکہ صحابہ کرام وہاں کے پردیسی تھے، راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بھوک کی وجہ سے ان لوگوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے جواب دے دیا، ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کے سردار کو بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا۔ قبیلہ والوں نے صحابہ سے کہا، تمہارے پاس کوئی دوا ہو یا تم لوگوں میں کوئی دم جاڑ کرنے والا شخص ہو؟ صحابہ نے کہا، تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لہٰذا جب تک تم ہمیں کچھ مال نہ دو گے ہم علاج نہیں کریں گے۔ اس پر ان لوگوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا تو ایک شخص نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور ساتھ ساتھ وہ تھوک جمع کرتا جاتا اور متاثرہ جگہ دھتکارتا جاتا تو یوں سردار اچھا ہو گیا۔ وہ بکریاں لے کر آئے تو بعض صحابہ نے کہا، ہم بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لیں۔ واپسی پر انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے اور اس شخص سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ صورت رقیہ دم ہے؟ تم نے ٹھیک کیا، یہ بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ نکالو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ رقیہ ہے، اس کے ذریعے سے دم کر کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہوا کہ وقت ضرورت قرآن مجید پر اجرت لینا جائز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اجرت کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ اہل بستی نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا جائز دم کرنا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے، لیکن اسے ایک مستقل پیشہ بنا لینا ثابت نہیں۔ پھر محمل الفاظ سے تعویذ لکھنا، انہیں پانی میں گول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا تو ایسے کام شرعاً حرام ہیں۔ سورۃ فاتحہ ہی نماز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور یوں بھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین،
تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ تورات، انجیل اور قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کی مثل کوئی سورت نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں؟ اس جیسی صورت نہ تو قرآن میں ہے، نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے، میں امید کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس دروازے سے نہ نکلنے پاؤ گے کہ وہ تمہیں سکھا دی جائے گی۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے بات کرنے لگے، میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم کرنے سے پہلے دروازہ پر نہ پہنچ جائیں۔ جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی صورت ہے جس کے بتانے کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس صورت کے مثل نہ تورات میں کوئی صورت نازل کی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ فرقان قرآن میں، اور بے شک وہ سب مثانی ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے اور آخری 2 میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کے لیے تلاوت قرآن مشکل ہو گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرأت کیا کرتے ہو۔ ہم نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوچتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو گیا، پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا۔ جب میں جہرن پڑھوں، جہری نماز میں، تو قرآن سے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی
تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا پھر بھی پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، تب تو اس کو دل میں پڑھ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرأت کے دوران میں کچھ پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے ان سے یہی پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، بلکہ تم صرف سورۃ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ ان تمام احادیث کی روح سے ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد اگر وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب دعا مانگ لیتے ہیں۔ اب اگلے دن انشاءاللہ دعوس اور تسمیہ کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہم اجرنا من النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔